اکبر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات اکرام اور پنڈال میں تشریف فرما عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزان گرامی، آج بڑا حسن اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا دن، جو اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، مدارج النبوت میں شیخ و شیوخ الہند علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک حدیث روایت فرمائے عالم ارواح کے بعد میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو آغاز ہوا اور جس شخص نے آغاز کیا اور جس دن میں آغاز کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں یہ حدیث نقل فرمایا عروبہ کے روزے جمعہ، کہ عروبہ اس زمانے میں جمعہ شریف کا نام تھا، فرمایا اس جمعے والے دن یوم عروبہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد جناب مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ جمعے والے دن اپنے سارے خاندان کو اور دیگر لوگوں کو جمع فرماتے تھے، اور جمع فرما کر کیا کرتے تھے؟ فرمایا جمع کر کے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی خوشخبری سناتے تھے، اور یہ فخر سے کہتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے کرامتوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مگر مجھے فخر حاصل ہے ہوگا میرے خانوادے سے۔ تو میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ نے سنی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا دن ایسا نہیں جس پر سورج طلوع ہو اور جمعہ شریف سے افضل ہو، ایسا دن آج تک نہیں ہوا۔ جمعہ سب سے افضل ترین دن ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس دن کو اتنی برکت عطا فرمایا، میرا آقا نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن صحیح وضو کرے اور جمعہ نماز پڑھنے جائے، اگر اس کے کندھوں پر وہ گناہوں کا ایک پہاڑ جتنا گناہ ہو، لیکن جب واپس آئے گا تو کوئی ایک گناہ بھی اس کے سر پر نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا آقا نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ساتھ آتی ہے جو بھی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ سب آپ علماء سے سن چکے ہیں، مگر یہ آج سمجھیے گا کہ جمعہ کو اللہ نے یہ فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس شاپ کے امام، اور اسی طرح اشد اللمعات میں مشکات شریف کی شرح میں بھی ذکر فرمایا کہ توجہ چاہوں گا آپ کا، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک جو تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام
پیشانی پر چمکتا دمکتا رہا اور پوری کائنات کو اب تک روشنی دیتا رہا، اور اس طرح انبیاء اور رسول میں کروٹ بدلتا فرمایا جب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کے جبیر بن نور پر جب ظاہر ہوا، اور فرماتے ہیں جب ظاہر ہونے کے بعد جب یہ نور مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صدف بدن مبارک میں جب ظاہر ہوا، توجہ چاہوں گا، فرمایا وہ ظہور والی جو گڑی ہے وہ دن ہے، فرمایا وہ گڑی اور دن وہ جمعہ شریف کی رات کی گڑی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعے والی رات کو فضیلت عطا فرما دیا ہے، اور حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کے قول نقل فرمایا امام احمد بن حنبل نے فرمایا شب جمعہ بر شب قدر فضیلت دار، فرمایا قسم خدا کی جمعے کی رات کو شب قدر کی رات پر بھی اللہ نے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ باتیں ہوتی رہے گی۔ مفتی صدیق صاحب تشریف لائے، بڑی اچھی گفتگو کی اور اس پر حاشیہ لگایا شہزادہ والا شان مولانا مختار احمد حبیبی صاحب نے۔ میں اس چیز کا بالکل بجان و دل تسلیم کرتا ہوں، سنی عمل میں کمزور ہے اور بہت زیادہ ایمان کو کس چیز کا نام ہے؟ الایمان والخوف والرجاء، ایمان میں جہان امید کا بھی دروازہ بڑا ہے، مگر ایمان کے اندر یہ بھی ایمان میں شامل ہے کہ خوف بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ تو سنی ایک حصے کی طرف متوجہ ہے مگر ایمان کی دوسرے حصے کو بھول چکا، اس میں کوئی شک نہیں، عمل میں کمزور ہے۔ مگر آج دوسری بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، ارے عمل تو فرح ہے، سب سے اولیت جس کو تقدیم حاصل ہے وہ تو عقیدہ ہے۔ آج اہل سنت عقیدے کے بات سے اس میں کمزوری آ گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی اس محرم شریف کے مقدس دنوں میں کیا ہوا اور آگے کیا ہونا چاہیے تمہارے لیے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلا شریف بنایا حدیثوں نے، اور پتلا بنا کر جوتیوں سے مارا اور کہا لعنت لعنت لعنت، تو تم کچھ نہیں بولے، کون بولا؟ تو بتائے یہ عقیدے کی کمزوری نہیں ہے؟ کوئٹہ کے پریس کلب میں بیٹھ کے وہ کجول کہتا ہے یزید تمہارے مقدسات سے ہے، یزید ہمارے مغلظات سے ہے، یزید ہمارے مقدسات سے نہیں ہے۔ یزید کے نام پر، یزید کا نام لے کر کے ہم تمہیں کبھی بھی صحابہ کرام علیہ الرضوان پر بھونکنے نہیں دیں گے۔ یزید پریس کی گندگیوں کے نام لے کر کے کیوں گے؟ میں آج آپ کو خلاصہ ذکر کرتا ہوں عقائد کی۔ ہمارے نزدیک سب سے مقدس چیز یاد رکھنا وہ نسبت رسول ہے۔ ہم وہ سنی ہے، ارے اور تو اور ہم اس کتے کے قدموں کو چوم لیتے ہیں جو کتے کے قدموں کو خاک بلیت لگی ہو۔ ہم تو وہ سنی ہے جب ہم اس مٹی کی نسبت کی ہمارے سامنے اتنی عظمت ہے، پھر اس صحابی رسول کی کیا شان اور عظمت ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا فمن
تمہاری محبت تب میرے سامنے قابل قبول ہوگی، تمہارا یہ دعویٰ عشق رسول کا تب قبول کیا جائے گا کہ جب تمہارے دلوں میں صحابی رسول کی محبت ہوگی۔ کیوں؟ میرا آقا نے فرمایا صحابی سے جو محبت کرتا ہے وہ میرے لیے محبت کرتا ہے، یعنی گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابی رسول سے بغض رکھتا ہے وہ جتنا بھی دعویٰ کرے محبت کا اس کا دعویٰ مردود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَزَاهُمْ فَقَدْ عَزَانِي، جو صحابی رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ عَزَانِي فَقَدْ عَزَا اللَّهُ، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ سیدھے جہنم کو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اس کوئٹہ کے پریس کلب پر بیٹھ کے اس کٹمن کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے مقدسات سے یزید نہیں، ہمارے مقدسات سے یزید نہیں، ہمارے مغلظات سے ہے۔ مگر یاد رکھنا صدیق اکبر کی فضیلت ہمارے مقدسات سے ہے، فاروق اعظم کی فضیلت ہمارے مقدسات سے ہے، ہمارے سب سے معتبر کتاب جو عقائد میں پڑھائی جاتا ہے شرح عقائد النفسی، اور اس کا وہ شرح جس کو وہ اللہ کی ولی نے لکھا جو لوح محفوظ لے کر لکھتا رہا، جو 200 علوم پر جن کی تصنیفیں آئی ہے مولانا عبدالحدیث پرہاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتی ہیں ارے بھائی صدیق اکبر کے فضیلت پر تو پورا قرآن ہے، صدیق اکبر کی فضیلت پر تو سارا دین ہے، اگر صدیق اکبر کی فضیلت ہوگی تو قرآن بھی رہے گا، صدیق اکبر کی فضیلت قائم رہے گی تو پھر حدیث بھی قائم رہے گی اور پھر دین بھی قائم رہے گا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو تم اس طرح گول مول کر کے اور چھپانے کی کوشش کرو گے، میرے بھائیو یاد رکھنا قسم خدا کی میں ایک بات کرنے والا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تقدس کا ایک حرم ہے، اس حرم پر جلوہ گر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حرم کا چوکیدار کون ہے؟ میں ذرا نام لیتا ہوں دیکھنا، اس حرم کا چوکیدار جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب تک نام معاویہ زندہ ہے یہ صدیق اکبر تک بے ایمان نہیں پہنچ سکیں گے۔ مگر افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے آج یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، تو یہ حرم کے وقت نہیں پہنچے ہو، ذرا بیدار ہو جائیے گا سنی، یہ بریانی کھانے سے کچھ نہیں ملے گا تمہیں، تمہارا عقیدہ ہے تو سب کچھ محفوظ، عقیدہ نہیں ہے اللہ کی قسم کچھ بھی محفوظ، یہ میلاد شریف کی اجتماعات محفوظ، عقیدہ محفوظ، آج عقیدہ تمہارا محفوظ ہے، تم ادھر آئے ہو، آج عقیدہ نہ ہوگا تو تمہیں کون سا جذبہ یہاں لے کے آیا ہے؟ وہ جذبہ عقیدہ سنت و جماعت ہے، عقیدے کی عبادت فرمائیے گا۔ تو میرے بھائیو یہ چند میں نے گزارشات کی ہے، میں نے شرح عقائد النفسی کے حاشیے میں ایک حدیث شریف پڑھی، آخر میں بات ختم کرتا ہوں اس پر۔ آپ کو معلوم ہے آب کوثر کا مالک کون ہے؟ ذرا زور سے بولے گا، کون ہے جو آب کوثر کا مالک ہے؟ رسول اللہ سے، زور سے بولے گا۔ آج آپ کو بتاتا ہوں آب کوثر کا جام پلانے والا کون ہوگا؟ نہیں پتا تمہیں؟ اس نے حدیث نقل کیا ہے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جام پلائیں گے کوثر کا، اور پلائیں گے کیسے؟ خدا کی قسم یہ یاد کرو حدیث شریف، فرمائے جو بھی آئے گا مولا مرتضی کی بارگاہ میں جام پینے کے لیے تو سب سے پہلے گریبان میں جان کے اور سینے کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے سینے میں؟ سینے میں یہ دیکھیں گے صدیق اکبر عمر فاروق کا بغض ہے یا عقیدت و محبت ہے؟ ارے آج اپنے آپ کو جامع کوثر کا مستحق پیرا ہو، مولا مرتضی کے سامنے
اپنے آپ کو سرخرور کرو. مولا مرتضیٰ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہونے سے راضی نہیں ہوتے. جو مولا مرتضیٰ جناب امیر معاویہ پر ناراض ہو جاتے ہیں. تو آج دن میں صدیق اکبر فاروق اعظم کی محبت پیدا فرمائیے گا. میں آخر میں معذرت چاہوں گا منتظمین سے. میں نے وقت زیادہ لے لیا اور میری یہ باتیں میرا درد ہے, میرا جذبہ ہے اور میں نے اس کو بیان کر دیا. دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں پکا ٹن ٹن سنی بنا دے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت عطا کرے اور اعلیٰ عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا فکر کا حامل بھی بنائے اور عامل بھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.